عمران خان کو ایک مذہب فروش منافق سمجھتے ہیں. انر اتنی بری انہوں نے حرکت کیا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور بھائی وہ تو ہمارا بھی ہے, آپ کا تو نہیں ہے. ابھی اندر چلے گئے ہیں نا, تو ایک کام کریں, میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں, یہ اندر بیٹھے ہوئے جیل میں, یہ فساد انتشار مچوانے کی بجائے اگر ڈیل نہیں کرنی اور آپ نے بہت بڑا انقلابی بننا ہے تو آپ ادھر بیٹھ کے کتاب لکھیں, جس کتاب کے اندر آپ یہ بتائیں کہ یہ میرا مینیفیسٹو ہے, اگر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا نا پاکستان جنت بن جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کریں گے نا کہ اس ملک کے اندر مذہب کو ابھار کے باقی مسائل کو نیچے لے جائیں گے, تو آپ سے لڑائی کروا رہے ہیں. وہ عمران خان نے بہت پہلی کروا لی ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ اور میرے عمران خان کو کیوں نہیں لائک کرتے آپ سر؟ عمران خان کی بات کریں, یہ کریں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یا اس حد تک کہ آپ ہیں کیا, وہ تو اتنا بڑا وہ ہے بھائی, وہ تو پہلے وہ بھی کچھ نہیں تھے. تو یہ کیا بار بار آپ بات کریں, اور یہ چیزیں وہ پھیلانا چاہتے ہیں. جب وہ ریکارڈ کر لیں گے لوگوں کو دکھائیں گے, دیکھا جی ہم نے جواد احمد کو کہا کہ آپ ہیں ہی کچھ نہیں. ایک ٹائم لگا پی ٹی آئی کا ووٹ بننے میں, ایک سمپل سی, ابھی وہ کہتے ہوتے تھے جی میرا ووٹر چھوٹا ہے اور اب آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا. ایک سمپل سی بات میں کرنا چاہیے, میرا مائنڈنگ کویسچن ہے کہ پی ایم ایل این کا ووٹ ہوتا تھا, کاف کا ہوتا تھا, پی پی کا ہوتا تھا, یہی 3-4 جماعت اسلامی یہ پارٹیز تھی جن کے گنے چنے ووٹرز تھے. ٹھیک ہے, ایک ٹائم آیا عمران خان نے وٹ ایور جو بھی کیا, بیک سائڈ وٹ, ہر ایک کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں, لیکن وہ اپنا ووٹر لے آئے. ٹھیک ہے, اور ووٹر لینے کے بعد انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ کہا جی پرانا پاکستان, نیا پاکستان, ووٹرز ایک تعداد میں باہر نکلے جی, بڑا ہمیں ایک کریز دیکھنے کو ملا. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جب یعنی کہ آپ میں سے کافی سارا جب ان پہ کوئی ٹونٹ کرتے ہیں کہ یار آپ فلانے ہو گئے ہو, آپ یوتی ہو گئے ہو, آپ جو ان کو ووٹ دے رہے ہو, یعنی کہ یہ ایک طریقہ کار رکھنا, یا آپ برابری پارٹی کے طور پر انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے ووٹ, ہدایت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز سمجھ جائیں, تو آپ کا ایک 1 اور 2 لائنر کیا منشور ہے؟ سب سے پہلا تو یہ ہے معاملہ کہ ہم عمران خان کو ایک مذہب فروش منافق سمجھتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جہاں پہ مذہب پہلے سے ہی وافر مقدار میں موجود ہے, اگر کسی سے پوچھے نا کہ پاکستان ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا, تو آپ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسلام یہاں نہیں ہے. بھائی اسلام اور کہاں ہے ہی یہاں پہ سارے. اب یہ کہ اسلامی نظام, تو اسلامی نظام تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو جس پہ سارے متفق ہوں. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی اسلامی معاشی نظام نہیں ہوتا. نظام یا سوشلزم ہے یا کیپٹلزم ہے. آپ اس کو اسلامی کا نام دیتے ہیں, آپ دیتے رہیں, لیکن ہوتا وہ سوشلزم ہے یا کیپٹلزم ہے. جب تک جتنے مذہب ہیں, جتنے فرقے ہیں, اس حساب سے پھر سوشلزم ہی رہے گا. اسلامکلی ہم اس کو نہیں لے کے چل سکتے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جیسے جماعت اسلامی مولانا مودودی کی تصنیفات جو ہے اس کے اوپر کھڑی ہے, اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے پیچھے بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں. اسی طرح جاوید احمد غامدی جو ہیں بہت زبردست وہ آدمی ہیں, میں تو ان سے بہت سیکھا بھی ہے لائف میں. میں نے وہ بڑے ایک پروگریسو سے ہیں آدمی, جو کہ سود کی کچھ شکلوں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور سرمایہ داری نظام کے حوالے سے. اسی طرح ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے غلام احمد پرویز. میں غلام احمد قادیانی کی بات نہیں کر رہا, یہ پہلے میں تھوڑا سا وہ دے دوں, ڈسکلیمر دے دوں. یہ غلام احمد پرویز ہیں, طلوع اسلام جن کی بھی ایک بہت بڑی تنظیم ہے پاکستان کے اندر ہے, اور ان کی اپنی تصنیفات ہیں اور ان کی تفسیریں ہیں. ان کی ایک ہے معارف القرآن, مفہوم القرآن اور لغات القرآن. یہ صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی نظام ہے نا وہ سوشلزم ہی ہے. آپ سمجھ رہی ہیں؟ بالکل. تو چاہے اسلامی نظام کو آپ جو مرضی کہتے ہیں کہ جی ہم تو کیپٹلسٹ نہیں ہیں, آپ ہیں کیپٹلسٹ ہی بھائی. اگر آپ نے سوشلزم اور کیپٹلزم کو ملا کے مکسڈ اکانومی بھی چلانی ہے, وہ آخر کا پھر کیپٹلزم ہوگا. اور اگر آپ نے اسلامی نظام کا نام رکھ کے سوشلزم لے کے آنا ہے تو وہ سوشلزم ہی ہوگا. آپ سمجھ رہی ہیں میری بات؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے, میں بلکہ بڑے طریقے سے آپ کی یہ چیزوں کو میں سمجھ رہی ہوں کہ واقعی یہ ہم اس طرح سوچ نہیں رہے. ہاں جی. تیسری بات یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں صرف مسلمان 1.5 ارب ہیں. ٹھیک ہے, ہم جب سوشلزم کی بات کرتے ہیں تو ہم انسانوں کے لیے ایک اچھا نظام دینے کی بات کرتے ہیں. کبھی کوئی سکھ, ہندو, مسیحی یا بدھ مت یا یہودی کبھی بھی آپ کا کوئی نظام نہیں لے گا اگر آپ کہیں گے اسلامی نظام ہے. وہ کیوں لیں گے؟ آپ ہندو نظام لیں گے؟
جب ہندو معاشی نظام آپ نہیں لیں گے آپ کو یہ کہے گا یہ ہندو سوشلزم میں آپ کو لینے لگا ہوں. ہم کہیں گے بھائی ہمیں ہندو سوشلزم نہیں چاہیے. تو اسے سوشلزم کو سوشلزم ہی رہنے دیں. یہ پوری دنیا میں ہم اس کی بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ انسانوں کے لیے معاشی نظام ہے. کرسچن بھی مانیں گے, یہودی بھی مانیں گے, پوری دنیا انسانی برابری پہ کھڑی ہو جائے گی. مذہب اپنا اپنا ہے, مذہب اپنا رکھیں, اپنا خوبصورت مذہب ہوتا ہے, بڑی چیز, خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے, اس کو اپنے پرسنل کیپیسٹی میں رکھیں. اور وہ کہتے ہیں نا کسی کا چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ, تو میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں. اور مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن معاشی نظام جو ہے وہ تمام انسانوں کا ہوتا ہے. تو اگر یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے تو عمران خان کی سیاست جو ہے نا ویسے ہی لپیٹی جاتی ہے, کیونکہ وہ تو کرتے ہی سارا دن ایک بات ہے, مطلب وہ یہ کرتے ہیں انہر اتنی بری انہوں نے حرکت کیا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور بھائی وہ تو ہمارا بھی ہے, آپ کا تو نہیں ہے. ایسے اس کی برانڈنگ کی ہے کہ اگر آپ جاؤ گے نا سوشل میڈیا پہ اور کہیں پہ بھی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پی ٹی آئی کا ہے. یہ کتنی بڑی تقسیم بنائی ہے انہوں نے, تقسیم بنا دی ہے. دوسرا بندہ یہ لکھتا نہیں ہے, یہ ڈر کے کہ بھائی مجھے کہیں یہ نہ سمجھ لیں, مسلمان ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے میں تو نہیں لکھتا بھائی, میں لکھوں گا تو یہ تو برانڈنگ ہوئی ہے اس کی پی ٹی آئی کی. اور بھائی عمران خان نے 70 مذہب یوز کیا ہے, استعمال کیا ہے, ایکسپلائٹ کیا ہے, بیچا ہے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی عمران خان سے کہیں اصل ایشوز پہ بات کرے. نظام کیا ہونا چاہیے, نظام کے اندر عام آدمی کو کیا ملے گا, آپ کس طرح کی اصلاحات کریں گے جب آئیں گے. عمران خان سے بات ہی نہیں کر رہے, وہ بات کیا کر رہے ہیں مجھے بھی فوج نے نکال دیا. بھائی آپ اپنی جیل میں بیٹھے, ہاں مجھے کیوں نکالا, ابھی اندر چلے گئے ہیں نا, تو ایک کام کریں, میں تو بڑا سیدھی سی بات کرتا ہوں, یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں, یہ فساد انتشار مچوانے کی بجائے اگر ڈیل نہیں کرنی اور آپ نے بہت بڑا انقلابی بننا ہے تو آپ ادھر بیٹھ کے کتاب لکھیں, جس کتاب کے اندر آپ یہ بتائیں کہ یہ میرا مینیفیسٹو ہے, اگر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا نا پاکستان جنت بن جائے گا. اس وقت لوگ جو ہے نا وہ تنگ آئے ہوئے ہیں غربت سے, مہنگائی سے, پریشانی سے, وہ فوراً بچے مار رہی ہیں, ماں اپنے خود تیزاب پی لیے, بچے مار دیے, یہ کچھ ہو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں انہر اگر یہ ایسی کتاب لکھتے ہیں جو کہ اکانومی کے اوپر ہو, معیشت کے اوپر ہو, سماج کے اوپر ہو, کون ان کی کتاب پڑھنے کے فوراً بعد اپنی پارٹی چھوڑ کے ان کے ساتھ شامل نہیں ہو جائے گا؟ کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, صرف یہی ہے مجھے ڈال دیا جیل میں. اچھا سر, جب یہ آئے تھے اقتدار میں آئے تھے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے ظاہری بات ہے بہت دعوے تھے, وہ انقلابی دعوے تھے, سب کچھ تھا, ٹھیک ہے, آپ کو تب ٹرسٹ تھا کہ یہ جب آئیں گے؟ تب بھی نہیں تھا. میں تو 2013 میں ان کو 4 دفعہ انکار کرنے والا آدمی ہوں نا. 2013 میں انہوں نے مجھے 4 دفعہ کہا تھا پارٹی میں آنے کے لیے, یہ کبھی لیکن آپ کو تب سمجھ ہی نہیں آیا تھا. نہیں, میں تو سوشلسٹ ہوں, یہ کیپٹلسٹ ہیں, اوپر سے یہ مذہب فروش ہیں, میں تو کبھی بھی نہیں کر سکتا یہ کام. میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مسلمان سمجھتا ہوں, میں دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتا ہوں. لیکن انہر اگر آپ, مجھے نہیں پتا آپ مسلمان ہی لگ رہی میں سے, فرض کریں ہاں مسلمان ہیں, لیکن فرض کریں آپ مسیحی ہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یہ آپ کہ مذہب کی میں عزت کروں گا اور اپنے مذہب کو چھوڑوں گا نہیں. تو اسی طرح آپ کو بھی میری کرنی چاہیے, اسی طرح نفرت تقسیم ختم ہوگی, شیعہ سنی کا بھی مسئلہ حل ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کریں گے نا کہ اس ملک کے اندر مذہب کو ابھار کے باقی مسائل کو نیچے لے جائیں گے, تو آپ سے لڑائی کروا رہے ہیں. وہ عمران خان نے بہت پہلی کروا لی ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ جب سے انہوں نے ریاست مدینہ بنانے کی شوشہ چھوڑا, جو کہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا, وہی بنا سکتے تھے, بڑے لوگ تھے, اور ہم تو نام صرف یوز کرتے ہیں. تو جب سے شوشہ چھوڑا ہے اس ملک کے اندر, طریقے لبیک اپنی اسلامی مدینہ ریاست بنانا چاہ رہے تھے, جمعیت علماء اسلام بھی بنانا چاہ رہی ہے, جماعت اسلامی اپنا بنانا چاہ رہی ہے. لڑائی یہ مذہب کے نام پہ ڈالیں گے اور مذہب کے نام کی لڑائی ہوگی. کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیں, جو ان کی ریاست مدینہ ہے اس میں ان کے دھرنوں پہ لڑکیاں ناچتی ہیں, اور جو جماعت اسلامی کی ریاست مدینہ ہے اس میں لڑکیاں, ان کا وہ بیٹھنے کا ایریا ہی فرق ہوتا ہے. اور مجھے بتائیں یہ کیا لڑائی آپ ڈال رہے ہیں مذہب کے نام پہ؟ آپ معیشت کی بات کریں. جتنی دیر عمران خان صاحب اقتدار میں رہے ہیں اتنی دیر ہم نے ان کی بڑی اسپیچز سنی ہیں, اس دوران بھی دھرنے, اس دوران بھی یہ سارا کچھ چلتا رہا, ٹھیک ہے, اور ٹونٹنگ بھی چلتی رہی, جی پیچھے والوں نے کچھ چھوڑا نہیں, آگے میرے پاس کچھ ہے نہیں, یہ سب. مریم نواز صاحبہ آئیں, ٹھیک ہے, میں نے ان کو بہت کم اسپیچ کرتے دیکھا ہے, اور بہت سارے ایکٹس انہوں نے کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایون کہ وہ ایسی چیزیں پنجاب میں لے کر آئیں کہ لوگوں کو فیسٹیولز بھی دیے, لوگوں کو موقع بھی دیا, کوئی گیمز بھی کروائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر اسٹیپ انہوں نے لینے کی کوشش کی کہ لوگوں کے اندر سے یہ نفرت تو ختم ہو جو سیاست کے نام پہ شروع ہو چکی ہے؟ سرمایہ داری نظام میں پاکستان کے اندر, پنجاب میں اتنا بڑا صوبہ ہے,
ہماری پارٹی جب آئے گی تو ہم تو سوشلزم کی بات کریں گے. اس کے خلاف تو شریف خاندان بھی ہے, بڑوزداری خاندان بھی ہے, نیازی خاندان بھی ہے اور قریشی خاندان بھی ہے, وہ تو ہے. لیکن اگر آپ سرمایہ داری نظام جب تک چل رہا ہے, ہم اس کو چینج ابھی نہیں کر پا رہے برابری پارٹی, تو اس کے اندر جو سب سے بہتر لوگ اس نظام کو چلا سکتے ہیں نا, وہ یہی ہیں جو اس وقت چلا رہے ہیں. اس کی وجہ ان کو اس کا پتہ ہے, ان کو پتہ ہے کیسے چلانا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرانے ہیں. ان کی ایک لیگیسی ہے شریف خاندان کی. آپ دیکھیں نا, شہباز شریف اتنا عرصہ رہے ہیں ادھر وزیر اعلیٰ, ان کے نواز شریف اتنا عرصہ وزیر اعظم رہے ہیں, آج کل شہباز شریف وزیر اعظم ہے. تو مریم نواز شریف کو پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے والد, میرے چچا, میرے جتنے بھی فیملی ہے انوالو ہو رہی ہے, انہوں نے کیا 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 ہے. پھر اور بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں. پرویز رشید بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کو یہ چیزیں بتاتے ہیں زیادہ. تو مجھے لگتا ہے کہ عثمان بزار سے تو کم از کم 4-5 گنا زیادہ بہتر ہیں مریم نواز میں. ہاں یہ چیز تو ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا سر, کیا کہنا چاہیں گے لاسٹلی؟ ایک یہ بات تو ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو ڈینائی کی اور برا منایا کہ جی اقرار صاحب کا یہ جو سارا سسٹم رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس حوالے سے لاسٹلی کیا پیغام اپنے فینس کو بھی دینا چاہیں گے؟ کہ کیونکہ وہ یہ چیز ہے کہ آج بھی آپ جا کے کہیں کھڑے ہو جائیں تو لوگ آپ کے ساتھ سیلفیز لینا اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونا ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو یہ چیز تو کہنا ویسے بالکل ہی غلط تھی. انہر بات یہ ہے کہ کوئی لڑکا جو بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے نا, میں نے کہا کہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگوں کو پرابلم ہے اس طرح کی. ویسے تو میرے ساتھ کبھی کسی نے نہیں کی, کیونکہ میری ان کو شکل پہ دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا اس طرح. لیکن میں ایک بات بتا دوں ان کو کہ اگر کبھی بھی کسی نے میرے سامنے آ کے اس طرح کی کوئی فوش بات کی, چھوٹی موٹی بات کر لے نا, جیسے تنقید کر لی, جواب بھائی آپ نے یہ کیا, وہ میں سننے کو تیار ہوں. اگر کوئی مجھے گالی نکالتا ہے, وہ بھی فوش, جس طرح اقرار کو انہوں نے فوش گالی نکالی ہے, تو میں یہ بتا دوں کہ بعد میں آپ کی نوکری بھی نہیں جانے دوں گا, لیکن آپ کو ادھر میں 2-4 لگاؤں گا. ہاں میں اپڈیٹ کر دوں گا, کیونکہ یہ بڑی زیادتی ہے. یہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کام نہ کریں. یہ جس طرح باہر لوگ جاتے ہیں وہاں جب وہ پھیر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے ہی. لاسٹلی بھی آپ کے ساتھ ایک صحافی نے کچھ ایسی بات کی تھی. صحافی نے, وہ تو صحافی تو آگے دیکھیں نا, وہ تو اب آپ بیٹھی ہیں, میں نے آپ کو وقت دیا, آپ نے میرے سے وقت لے لیا ہے, ہم دونوں بڑے اچھے طریقے سے بیٹھے ہیں. لیکن اگر آپ اس وقت میرے ساتھ پی ٹی آئی کا ترجمان بن کے اور میرے ساتھ عمران خان کو کیوں نہیں لائک کرتے آپ سر؟ عمران خان کی بات کریں, یہ کریں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یا اس حد تک کہ آپ ہیں کیا, وہ تو اتنا بڑا وہ ہے بھائی, وہ تو پہلے وہ بھی کچھ نہیں تھے. تو یہ کیا بار بار آپ بات کریں, اور یہ چیزیں وہ پھیلانا چاہتے ہیں. جب وہ ریکارڈ کر لیں گے لوگوں کو دکھائیں گے, دیکھا جی ہم نے جواد احمد کو کہا کہ آپ ہیں ہی کچھ نہیں, تو وہ پھر ظاہری بات ہے انسان کو روکنا پڑتا ہے ان کو اس ٹائم پہ. بالکل ایسا ہی ہے سر. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور سمجھ میں آیا کہ اگر ایک انسان ایک پارٹی کو لے کر چل رہا ہے تو, کیونکہ میں نے نا ابھی لاسٹلی ایک ایکٹریس کی بھی ویڈیو دیکھی تو انہوں نے ایک بات بار بار کہی, جی ان کا منشور کیا ہے, ان کا منشور کیا ہے. تو میں اس چیز کو میں نے مائنڈیشن میں رکھا تھا کہ اگر آج میں نے آ کے ان سے بات کرنی تو میں نے لازمی طور پر پوچھنا ہے کہ ہمارے عوام تک برابری پارٹی کا منشور کیوں نہیں جا رہا. تو بہت اچھے طریقے سے اور بہت آسان الفاظ میں انہوں نے سمجھایا ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے سوشلزم کی طرف جانا ہے, تبھی ہماری بقا ہے, تبھی پاکستان جو ہے وہ ایک نئے سٹیپ کی طرف آگے فارورڈ ہو سکتا ہے. ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئے فالو اپس کے ساتھ. دیجیے